اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایس پی منچ شان رمضان کوئز 2021 کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ سائمہ علی حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں ارشاد فرمایا، جہاں پر قصہ سلیمان ہے تو وہ یعنی کہ سلیمان علیہ السلام چونٹی کی اس بات پہ ہنسی کے ساتھ مسکرائے اور عرض کیا، اے پروردگار مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھ کہ تیری اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی ہے، اور میں اسے ایسے نیک عمل کرتا رہوں جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے خاص قرب والے نیکوکار بندوں میں داخل فرما لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما اے پروردگار، آمین ثم آمین۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ پہلے کی طرح یقیناً یہاں پر آپ جن کو ہمیشہ سے دیکھتے ہیں ان کے بہت زیادہ علم سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد معاویہ صاحب، ویلکم سر۔ تھینک یو سو مچ۔ آج ہمارے پاس دو ٹیمز ہیں پہلے کی طرح، اور پہلے ہمارے پاس موجود ہے NCBA&E کی ٹیم یہاں پر، ان میں ہے فاخرہ وحید اور مومن اقبال، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو میم۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر، ان سے ہمارے پاس پہلے اسٹوڈنٹ ہیں احمد رحمان، اینٹومالوجی 6 سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور دوسرے ہیں محمد طلحہ، ڈپلوما کر رہے ہیں ہنی بی پروڈکشن میں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو میم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے جی بالکل شروع کریں گے بسم اللہ۔ جی، سیگمنٹس آپ کو معلوم ہے پہلے سب کو، پھر بھی بتا دیتی ہوں 4 سیگمنٹ ہوں گے، ہر سیگمنٹ میں سے 2 سوال ہوں گے ایک ایک ٹیم سے، اور 20 منٹس ہوں گے آپ کے لیے، 20 سیکنڈس ہوں گے آپ کے پاس مشاورت کے لیے۔ جو جواب آپ پہلی بار مشورہ کرنے کے بعد بولیں گے وہی آپ جو ہے وہ صحیح گردانا جائے گا، اس لیے کوشش کریں کہ سوچ سمجھ کر بولیں۔ اور اگر یہ جو کمپٹیشن ہے یہ ٹائی ہو جاتا ہے تو ایک ایک سوال آپ کی اپنی مرضی سے کسی بھی سیگمنٹ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ صحیح، شروع کرتے ہیں ہم پہلے NCBA&E کی ٹیم سے۔ پہلا سوال ہے آپ کا، ہمارے پہلا جو سیگمنٹ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل کتنے حج کیے؟ ایک حج کیا۔ جی درست جواب۔ سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا؟ غزوہ دوان۔ دوبارہ بات۔ غزوہ دوان۔ سب سے پہلا بڑا غزوہ کون سا تھا؟ غزوہ جو ہوا تھا غزوہ بدر۔ غزوہ بدر۔ سوچ درست۔ سمجھ کے بولے، آپ دیکھیں آپ نے 3 دفعہ جواب بدلا ہے۔ لاسٹ میں اس سوال کو ہی کنسیڈر نہیں کروں گی، اگلا سوال کروں گی اور آپ نے سوچ سمجھ کے ٹھیک۔ ہاں یہ سب بہتر یہ ہے کہ ہم آپ سے ایک اور سوال کریں گے، لیکن اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اچھا، جو پہلا بڑا غزوہ ہے وہ غزوہ بدر ہی ہے، لیکن جو پہلی لڑائی تھی جو بھی کسی بھی فارم میں کہہ لو مسلمانوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں، وہ واقعتاً غزوہ ودان ہی تھا جسے انہوں نے بتایا۔ تو چونکہ یہ کنفیوژن سی ہو گئی ہے۔ جی صحیح، جی ہاں لیکن آپ نے کلیئر کر دیا، اس کا بہت شکریہ۔ سوال میں آپ سے دوبارہ ٹھیک۔ ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف کس سال تشریف لے گئے تھے؟ 10 ہجری، 10 نبوت، سوری۔ جی ہاں درست جواب۔ بہت شکریہ۔ اب ہمارے اسی سیگمنٹ سے پہلا سوال MNS کی ٹیم سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل کتنے عمرے کیے؟ کوئی بھی نہیں۔ غلط جواب ہے آپ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے، 4 عمرے کیے۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی دوں۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عمرہ کی ادائیگی کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب گئے تھے، جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو عمرہ کی ادائیگی کے لیے حقیقت میں گئے تھے، تب عمرہ تو نہیں ہو سکا، تو اس سے اگلے سال عمرۃ القضاء یعنی عمرہ کی قضاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور عمرہ کیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو اس وقت آپ نے عمرہ کیا، اور اس وقت جب پہنچے تھے تب عمرہ کیا، پھر واپس جب آئے تھے غزوہ حنین سے پھر بھی عمرہ کیے، تو 3 عمرے ہو گئے، اور چوتھا عمرہ تھا آپ کا حج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اپنی زندگی میں عمرے تو 4 کیے، لیکن خالص عمرے کے لیے سفر حرم شریف کا وہ ایک ہی تھا، کہ جسے عمرے کی نیت سے سفر کرنا وہ ایک ہی تھا۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی وضاحت کا. آپ سے دوسرا سوال. حج کس سال فرض ہوا؟ آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. 9 ہجری. جواب درست ہے آپ کا. چلیں ہم ان کے جواب درست کنسیڈر کر لیتے ہیں. یہ اسی وقت یعنی جیسے باؤنڈری لائن پر پہنچ گئے تھے. چلے بہرحال ان کا جواب درست ہے 9 ہجری. صحیح. ہمارا دوسرا سیگمنٹ قرآن کریم، اور اس سے ہم نے NCBA نیٹ کی ٹیم سے پہلا سوال پوچھ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو کتابی شکل میں لانے کی ذمہ داری کس صحابی پر ڈالی تھی؟ حضرت زید بن ثابت. اور ان کا نام یاد ہے. مین ذمہ دار یہ اس کے جو ہے ہیڈ تھے کمیٹی کے. نہیں، ہیڈ جو تھے اس کمیٹی کے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس کمیٹی میں تھے 2 ہی افراد، ایک حضرت عمر فاروق اور حضرت زید بن ثابت 2، لیکن اس کمیٹی کے ہیڈ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ڈاکٹر معاویہ صاحب اب سوال کا جواب صحیح مانا جائے؟ صحیح مان لیتے ہیں کیونکہ حضرت زید تو تھے. ٹھیک. جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے. صحیح. دوسرا سوال ہے آپ سے. رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کس کو سنایا کرتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی بالکل درست جواب. حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں آتے تو اس وقت تک جتنا نازل ہو چکا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنایا اور سنا کرتے تھے رمضان المبارک میں. اسی لیے ہم بھی رمضان المبارک میں قرآن کریم زیادہ پڑھتے ہیں کہ رمضان قرآن کریم کا مہینہ ہے، قرآن کریم پڑھنے کا، سننے کا، سنانے کا مہینہ ہے. بے شک. جزاک اللہ. اب ہمارا قرآن کریم کے ہی سیگمنٹ سے آپ سے یعنی کہ MNS ایگریکلچر یونیورسٹی سے آپ سے سوال ہے. پہلا سوال، کس صحابی کے ہاتھ سے سب سے زیادہ قرآن کریم لکھا گیا؟ حضرت حارثہ بن نعمان. نہیں، اس کا جواب درست نہیں ہے. صحیح جواب یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بھی تذکرہ بھی ہو رہا تھا، یہ کاتب وحی تھے. کل کاتب وحی تو تقریباً 40 صحابہ تک تھے، لیکن ان کی خاص ذمہ داری قرآن کریم لکھنے کی ہی تھی. اور پھر بعد میں جب قرآن کتابی شکل میں لکھا جانے لگا تب بھی انہوں نے ہی لکھا، تو ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے زیادہ ان کے ہاتھ سے قرآن کریم لکھا گیا صحابہ کرام میں سے. آپ سے دوسرا سوال، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن کریم کس چیز پر لکھا جاتا تھا؟ کھجوروں کی چھال اور اونٹ کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر لکھا جاتا ہے. اور کل کتنی چیزیں تھیں؟ غالباً 3 تھیں، لیکن کھجوروں کی چھال اور اونٹ کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر تو پڑا. 4 چیزیں تھیں. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم 4 چیزوں پر لکھا جاتا تھا. اس وقت تک مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں ابھی کاغذ نہیں پہنچا تھا، تو وہ کھجور کے بڑے جو پتے ہوتے ہیں ان پر لکھا جاتا تھا، اونٹ کی ہڈی پر تھا، چمڑے پر لکھا جاتا تھا، اور پتھر کی سیلوں پر لکھا جاتا تھا. یہ 4 چیزیں تھیں جن پر قرآن کریم اس دور میں لکھا جاتا تھا. جی ڈاکٹر صاحب جواب درست مانا جائے ان کا؟ ہم چلے جواب درست مانتے ہیں ان کا. ٹھیک ہے. قریب قریب تو پہنچے ہوئے تھے. صحیح. تیسرا سیگمنٹ تاریخ اسلام ہے اور NCBA&E کی ٹیم. آپ سے پہلا سوال، بنو امیہ کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ امیر معاویہ. جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے. سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب کس خلیفہ کو عطا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے. زبردست. تاریخ اسلام سے MNS کی ٹیم آپ سے پہلا سوال، مکہ مکرمہ کس تاریخ کو فتح ہوا؟
10 रमज़ान। नहीं, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। 20 रमज़ान मुबारक, 20 रमज़ान सन 8 हिजरी। जी। बैतुल मुक़द्दस पहली बार किस खलीफा के दौरे हुकूमत में फतह हुआ? हज़रत उमर के दौर में। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब। बहुत शुक्रिया जी, आपका तीसरा सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया है और अब हम चलते हैं अपने चौथे सेगमेंट की तरफ, मुस्लिम साइंटिस्ट। ठीक है, और इससे सबसे पहले एनसीबीए आपकी टीम से पहला सवाल है। रोशनी पर तजर्बात और आँख के देखने के अमल पर सबसे पहले नज़रियात किसने बयान किए थे? अलबेरूनी। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है, इब्न हैशम। ठीक है, दूसरा सवाल, वो कौन से मुस्लिम फ़लसफ़ी था जिसने फ़लसफ़ा और शरीयत में मुवाफ़क़त पैदा करना चाहिए? इब्न सीना। नहीं, जवाब दुरुस्त नहीं है, बल्कि इब्न रुश्द। इब्न रुश्द यानी उससे पहले ये तस्वुर किया जाता था कि फ़लसफ़ा अलग चीज़ है और वो यूनानी उलूम का है, उसका शरीयत इस्लाम या दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इब्न रुश्द ने आकर इनमें मुवाफ़क़त पैदा की कि जो फ़लसफ़ा और इस्लाम ये दोनों मिलकर भी चल सकते हैं। उससे बड़ा फ़ायदा हुआ मुस्लिम दुनिया को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर माविया साहब। मुस्लिम साइंटिस्ट के सेगमेंट से एमएनएस की टीम से पहला सवाल, किस मुस्लिम साइंसदान के काम को ख़तरनाक और जादू समझा जाता था? जाबिर बिन हयान। नहीं, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। सही जवाब यह है कि मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी के काम को, ख़ास तौर पर चूँकि वो माहिर रियाज़ियात थे, उस हवाले से जो उनके काम थे वो हैरान कुन थे, मुहय्यिरुल उक़ूल जिसे कारनामे कहते ऐसे थे। तो इसलिए फिर ख़ास तौर पर जो यूरोपियन लोग हैं वो उनके काम को क्या कहते थे, ख़तरनाक और जादू समझते थे। दूसरा सवाल, किस मुस्लिम साइंसदान को यूनानी और सिरियानी ज़ुबानों पर अबूर था? ट्वेंटी सेकेंड का टाइम, आप मशवरा कर सकते हैं आपस में। टाइम गुजर गया आपका। ठीक सही जवाब बता रहे हैं उनको, याकूब बिन इसहाक़ अल-किंदी। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे चारों सेगमेंट कंप्लीट होते हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ब्रेक के बाद हम रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो पर। वेलकम बैक नाजरीन। ISP मंच शान रमज़ान क्विज़ 2021 के इस एपिसोड का रिज़ल्ट आ चुका है हमारे पास, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि हमारे इस शो को स्पॉन्सर किया है एलिक्सर इंडस्ट्रियल लाहौर पाकिस्तान ने, और उनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो हम अपने आज के पार्टिसिपेंट्स को देंगे। ये इन तक पहुंचा दिए जा रहे हैं और
ہمارے پاس جو فائنل ونرز ہوں گے ان کے لیے کیش پرائز ہے امن ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے. انشاءاللہ العزیز جو بھی ٹیم فائنل تک پہنچے گی اس کو یہ گفٹ ملے گا کیش پرائز کی صورت میں. اور اب بتاتے ہیں آج کا رزلٹ. ہم MNS یونیورسٹی آف ایگریکلچر نے آج سکور کیے ہیں 3 پوائنٹس اور NCBA اینڈ E نے سکور کیے ہیں 6 پوائنٹس. تو اس طرح آج کی ونر ٹیم ہے NCBA اینڈ E. کانگریچولیشنس. تھینک یو میم. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ نئی ٹیمز کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور یہ جو سلسلہ ہے اب تھوڑا قریب پہنچنے والا ہے اور اس کے بعد سیمی فائنل اور پھر فائنل انشاءاللہ. اور آج کے ہمارے جو نعت خواں ہیں جو ہدیہ نعت پیش کریں گے آقا حضور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور احمد رحمان ہیں. اس کا ہمیں اجازت دیجیے. ہمارا یہ جو آدمی سے انسان ہونے تک کا سفر ہے اس میں اپنے لیے اور ہمارے لیے رہنمائی اور آسانی طلب کرتے رہیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا تاکہ آپ صحت مند رہیں اور صحت مند پاکستان ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. ISP پائندہ آباد. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہرباں تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد